سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. مولانا طلاق دی بیوی کو 4 صورتیں اس کی. ایک یہ کہ مہر معین کیا ہے، ₹1,00,000 مہر معین ہے، اور طلاق دی دخول سے پہلے، رخصتی سے پہلے. رخصتی سے پہلے طلاق دی مہر معین ہے، ₹50,000 بیوی کو دیں گے. مہر معین ہے، رخصتی ہوئی، رخصتی کے بعد طلاق دے دیں، پورا مہر دینا پڑے گا بیوی کو. 2 صورتیں. مہر غیر معین ہے، بغیر تعین مہر کے، مہر کو متعین نہیں کیا، نکاح کیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق دے دی. اس صورت میں بیوی کو متع دے گا، اور متع اور تحفہ جس میں 4 کپڑے ہیں، کرتا ہے، پاجامہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر ایک اوڑھنی ہے، چھوٹی سی چادر، ایک بڑی چادر، برقع اوڑھنی اور ایک بڑی چادر. اگر مہر معین نہیں تھا، نکاح ہوا اور طلاق دے دی تو متع یہ 4 کپڑے دینے پڑیں گے. اور مہر معین نہیں تھا، نکاح کیا، رخصتی ہوئی، رخصتی کے بعد طلاق دے دی تو پھر اس عورت جیسے دیگر عورتیں اس کے قبیلہ کے، ان کا جو مہر بنتا ہے، مہر مثل، اس کو بھی دینے پڑے گی. یہ 4 صورتیں ہوگی. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ علماء بنی اسرائیل 4 صورتیں ہیں. مہر معین ہے، نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق دی، مہر معین کا نصف. رخصتی کے بعد طلاق دی، پورا مہر. مہر معین نہیں تھا، نکاح ہوا، مہر معین نہیں کیا، رخصتی سے پہلے طلاق دی، تحفہ، متع، 4 کپڑے دینے پڑیں گے. اور رخصتی کے بعد طلاق دے دی تو جو اس کے دیگر جو عورتوں کے، اس کے پھوپھی خالہ کی بیٹیوں کے جو مہر بنتا ہے وہی حق مہر اس کو بھی دینا پڑے گا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اسی کو بیان کی 4 صورتیں. لا جناح علیکم، تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر آپ عورتوں کو کسی مصلحت کے پیش نظر طلاق دے دیں، ما لم تمسوہن، جب تک کہ آپ نے ان کو چھوا نہیں ہے اور ہم بستری نہیں کی ہے، او لم تفرضوا لہن، تفرضون لم یہاں پر آئے گا، اس پہ تمسوہن پر عطف ہے، جیسے تمسوہن پر لم مسلط ہے، اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے تم پہ. ان طلقتم النساء، اگر عورتوں کو طلاق دے دو کسی مصلحت کے پیش نظر، ما لم تمسوہن، جب کہ آپ نے ان کو چھوا نہیں، وتفرضوا لہن، یہ او کو واو کے معنی میں کر رہا ہوں، وتفرضوا لہن فریضۃ، اور ان کے لیے آپ نے کوئی فریضہ مہر مقرر نہیں کیا، یعنی ولم تفرضوا لہن فریضۃ، اور ان کے لیے آپ نے مہر مقرر نہیں کیا. رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں کیا تو ٹھیک ہے. ومتعوہن، فرماتے کہ ان کو متع دے دو، تحفہ دے دو ان کو کوئی. اب کیا تحفہ ہوگا؟ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کے طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر قدرہ، اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق ہوگا. متعوہن متاعا بالمعروف، یہ مفعول مطلق ہے متعو کے لیے، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق ان کو تحفہ دے دو. حق ھذا، حق ذالک، حقا علی المحسنین، یہ فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، نیکوکاروں پر یہ متحقق ہو چکا. مولانا یہ او کو میں نے واو کے معنی میں اس لیے لیا کہ ایک ہی صورت ہے کہ آپ نے مہر مقرر نہیں کیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رخصتی سے پہلے آپ نے ان کو لم تفرضوا لہن فریضۃ، مہر مقرر نہیں کیا، رخصتی سے پہلے آپ نے ان کو طلاق دی.
تو یہ صورت ایک ہے اور او اس میں آ گیا۔ تو جو ساتھی کمزور استعداد والے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ او واو کے معنی میں ہے۔ یہ او کس کے معنی میں؟ واو۔ یہ آتا رہتا ہے انشاءاللہ چھٹے پارے میں آپ پڑھیں گے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اب قاضی کو اور بادشاہ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے اور پھر سولی پہ اس کو لٹکا دے۔ جیسے کہ ہمارے صدر صاحب کے لیے عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کو قتل کرو اور سولی پہ اس کو لٹکا دو۔ عدالت نے فیصلہ دیا، لیکن صدر ہوتا ہے، فیصلہ دیا تھا نہیں دیا۔ تو اب قاضی دونوں کو جمع کر سکتا ہے، قاضی دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ ان یقتلوا او یصلبوا، کہ وہ قتل بھی کرے، چونکہ لوگوں کو قتل کیا، انہوں نے مال چھینا ہے تو قتل بھی ان کو کرے اور سولی پہ شہرا پہ لٹکا دے، جیسے کہ طالبان نے نجیب کو لٹکایا پہلے دور میں، سمجھے؟ دونوں کو جمع کر سکتا۔ تو وہ جو او ہے وہ واو کے معنی میں، یہاں بھی اسی طرح ہے کہ لم تفرضوا لہن فریضۃ، مہر مقرر بھی نہیں کیا اور چھوا بھی نہیں، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ واو، یہ او واو کے معنی میں ہے، اور اگر واو کو واو کے معنی میں نہ لیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ او یہ مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے، مانعۃ الخلو ہے کہ ان میں سے کوئی صورت کا موجود نہ ہونا مانعۃ الخلو ہے، جمع دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ منطقی انداز تھا، اس لیے میں نے آپ سے سیدھا سادہ آپ کو بتا دیا کہ نہیں، آپ اس کو او کو واو کے معنی میں لے لیں۔ لا جناح علیکم ثابت علیکم ان طلقتم النساء، اگر عورتوں کو آپ طلاق دے دیں، ما لم تمسوہن، یہ ما مصدری ظرفی ہے مولانا، سمجھے؟ وقت عدم مسہن، یہ ظرف بنے گا طلقتم کے لیے، سمجھے؟ اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لا کی خبر کے ساتھ لا جناح ثابت علیکم وقت عدم مسکم ایاہن وقت عدم فرضکم لہن فریضۃ، یہ جی یہ مصدری ظرفیہ ہے۔ لا جناح ثابت علیکم، اس ثابتوں کے لیے ظرف بنے گا، اور ان طلقتم النساء شرط ہے، ما قبل دال علی الجزا ہے۔ ان ترکیبوں میں خیال کرو چونکہ آپ مدرس بنیں گے۔ او تفرضوا لہن فریضۃ مفروضا ومتعوہن، اب دیکھیں جن ساتھیوں سے یہ رہ گیا، کتنی مشکل جگہ تھی، رہ گیا۔ ومتعوہن، اور ان کو متع دے دو اور تحفہ دے دو ان کو، متاعا بالمعروف، یہ مفعول مطلق بنے گا، سمجھے؟ متعوہن متاعا بالمعروف، اور حق ذالک حقا علی المحسنین، علی الموسع قدرہ، خبر مقدم، مالدار پر قدرہ اتنے اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر قدرہ اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِن طلق، چار صورتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَإِن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اور اگر آپ طلاق دے رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک رخصتی نہیں کی ہے، چھونے سے پہلے طلاق دے، اور حال یہ کہ وقت فرض تم لہن فریضۃ، لیکن مہر مقرر کیا لیکن طلاق دی دخول سے پہلے، فعلیکم، یہ ہو گیا پورا شرط، فعلیکم نصف ما فرضتموہ ہو، تو جو تم نے مقرر کیا ₹1,00,000 اس کا نصف آپ دے دیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ نصف آپ اس کا دے دیں، الا ان یعفونا، ہاں اگر عورتیں معاف کریں کہ بھائی مجھے طلاق دے دی، میرے ساتھ رخصتی بھی نہیں ہوئی، مہر مقرر کیا میرے لیے 50,000 مجھے ملنے ہیں لیکن میں نہیں لے رہی ہوں، معاف کرے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، اگر اپنے خوش دلی سے معاف کر دے تو کر دے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ الا ان یعفونا، ہاں اگر عورتیں معاف کریں، ٹھیک۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، نکاح کا گرہ جس کے ہاتھ میں، وہ معاف کر دے۔ وہ کیا ہے؟ شوہر نے پورا مہر ₹1,00,000 دیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی کہ طلاق دے دی، تو اب نصف تو وہ عورت رکھے گی، نصف کیا کرے گی؟ نصف واپس کرے گی، لیکن شوہر کہتے چل رہنے دو، معاف کر دیا میں نے، سمجھے؟ اس کو خیال کر لینا، ورنہ تفسیریں اس میں ٹھوکر کھاتی ہے مولوی صاحب۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مہر پہلے سے ادا کر چکا ہے شوہر لیکن رخصتی نہیں ہوئی، مہر پورا کا پورا دے چکا، اب رخصتی نہیں ہوئی کہ طلاق دے دی، تو ₹1,00,000 کے 50,000 کا عورت مستحق ہوگی، باقی 50,000 واپس۔ لیکن جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے وہ معاف کر رہا ہے، کہتے میں نے معاف کر، $1,00,000 رکھ لیں اپنے پاس،
سمجھتا ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ایک بچی ہے غیر بالغہ ہے، یہ بچی نابالغہ کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس کا نکاح کرایا شمبو خان سے، شمبو خان سے اس کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں کی، شوہر نے طلاق دے دی اس کو، وہ تو ایسی بچی ہے طلاق دے دی، سمجھے؟ اس کا نکاح ولی نے کرایا، اب اس کا ابا چونکہ نصف مہر اس کے لیے ابا معاف کرتا کرے غیر بالغ ہے، یا لونڈی ہے میری اور میں نے اپنی لونڈی کا نکاح کرایا شپڑ خان سے، شپڑ خان سے نکاح، لونڈی کو خود تو آدمی نکاح کی ضرورت نہیں، خود تو ویسے ہم بستری، لیکن اپنی لونڈی کا نکاح آپ سے کرایا تو مہر کا مستحق تو میں ہوں، لیکن یہ کہ آپ نے طلاق دے دی، میں نے مہر آپ پہ معاف کر دیا، کر سکتا عقد نکاح۔ آپ کو مسئلہ سمجھ، یہ سب اس کی صورتیں بنتے ہیں، خیال کر لینا کہیں ٹوپی نہ گرے سے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو ان کو من قبل ان تمسوهن، رخصتی سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، حال یہ کہ وقت فرضتم لهن فریضۃ، آپ نے ان کے لیے مہر مقرر کیا، فعلیکم، علیکم خبر مقدم بنے گا، نصف ما فرضتموہ، جو کچھ تم نے، الا ان یعفون، اگر عورتیں معاف کریں، نصف کے مستحق ہے اور مہر ₹1,00,000 مقرر ہو گیا، 50 اس کو مل رہے ہیں لیکن وہ معاف کرتے، الا ان یعفون کا معنی الا ان یسقطن، اگر عورتیں خود ساکت کرتی کرے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے وہ معاف کرتا ہے، یعنی وہ شوہر ہے۔ ایک آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ شوہر نے مہر پورا کا پورا ₹1,00,000 دیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی کہ طلاق دے دی، تو اپنے 50,000 لوٹانے کا وہ مستحق ہے، 50,000 واپس کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، رہنے دو، ₹1,00,000 محترمہ کے پاس رہے، اس لیے کہ کچھ تو تعلقات تو تھے نا، نکاح میری طرف نسبت تو ہو گئی، گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا راکٹ چلانے والا۔ ایک آسان طریقہ ہے جبکہ مہر دے چکا ہے، سمجھے، اور طلاق دے دی، رخصتی نہیں ہوئی، تو نصف مہر تو واپس اس کا حق بنے گا لیکن اس کو معاف کرتا ہے، ایک صورت ہی۔ دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ بچی نابالغ ہے، باپ نے اس کا نکاح کرایا اور اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ شوہر نے طلاق دے دی، وہ ویسے رخصتی کے قابل نہیں ہے، طلاق دے دی، تو اب یہ ہے کہ باپ وہ اس کے جو نصف مہر کے مستحق تھی اس کو وہ معاف کر سکتا، والد معاف کر سکتا ہے۔ یا لونڈی ہے میری، بیدی عقدۃ النکاح، عقد نکاح میرے ہاتھ میں نے اپنی لونڈی کا نکاح آپ سے کرایا، شمبو خان سے کرایا، نکاح آپ سے کرایا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اس کو طلاق دے دی، لونڈی بالغہ ہے لیکن دخول سے پہلے، رخصتی سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، میں آپ پہ معاف کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، اس لیے کہ لونڈی کا مال تو میرا ہے ویسے، الا یعفون، ہاں عورتیں خود ساکت کرے، یہ اس کا خیال کر لینا مولانا، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، وہ ولی ہے یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شوہر۔ وَأَن تَعْفُوا أَيُّهَا الْأَزْوَاجِ، شوہروں تم معاف کر دو، درگزر کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے زیادہ۔ مرد کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نہ لے، جو مہر دیا تھا اس کو واپس نہ لے، معاف کر، یا اور زیادہ دے رہے اس کو بھی معافی کے اندر شو۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فضل سے مراد احسان ہے، جو تمہارے درمیان میں احسان اور رواداری ہے اس کو بھولو نہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ مشکل جگہ تھی مولوی صاحب، سمجھ شریف میں آئے گی نہیں؟ لیکن عورتوں کے ساتھ اور طلاق کے مسائل کے ساتھ ہمیشہ مشغول نہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہونا کہ نماز تم سے رہ جائے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اڑے مل گئے مولانا۔ اور محافظت دونوں طرف سے ہوتا ہے، محافظت مفعلہ، انت تحافظ علی الصلوات فی الدنیا، تو دنیا میں نمازوں کی پابندی کرے گا، اور والصلاۃ تحافظک یوم القیامت، قیامت کے دن نماز آپ کی حفاظت کرے گی، دونوں طرف سے ہو گیا، سمجھے؟ فَأَنْتُمْ تُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالصَّلَوَاتُ تُحَافِظُكُمْ فِي الْآخِرَةِ، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کر دو، والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانے والی نماز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ظہر مراد ہے اور ہمارے ہاں عصر کی نماز مراد ہے، بعض کے ہاں فجر مراد ہے، سمجھے؟ شیعوں کے ہاں بھی ظہر مراد ہے، سمجھ شریف میں کی، شیعوں کے ہاں بھی ظہر مراد ہے صلاۃ وسطیٰ سے۔ وقوموا للہ قانتین، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ، قانتین ساکتین، خاموش ہو کر کے با ادب ہو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اگر آپ نماز یہ ہے کہ اس کے ساتھ
ادب کے ساتھ سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، اگر دشمن کا آپ کو خوف ہے، جھگڑا ہے، تو فَصَلُّوا رِجَالًا، رجال راجل کی جمع ہے، یہاں رجال چلتے ہوئے نماز پڑھو، حنفی اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے حنفی رجالن کا ترجمہ کرتے ہیں قائمین واقفین، رجالن کا ترجمہ کرتے قائمین واقفین۔ بخاری نے بھی یہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو زندگی دے آپ پڑھیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، اگر دشمن کا اندیشہ ہے، فَصَلُّوا رِجَالًا، راجل کی جمع ہے، تو قائمین واقفین، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اور رکباناً، یا سواری کی حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، اور جب دشمن سے آپ کو امن ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو شارٹ کٹ نماز ہے صلاۃ الخوف۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، جب دشمن سے اللہ کو بھلا کرے آپ کو۔ باقی صلاۃ الخوف کا طریقہ کیا ہے 5ویں پارے میں آئے گا، ناراض نہ ہونا، وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، جب دشمن سے امن ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد رکھو، نماز مراد ہے، نماز پڑھ لو، ذکراً کائناً کما علمکم ایاہ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا اسی طرح یہ کہ پڑھو سکون کے ساتھ۔ اور وہ کیا اللہ نے جو سکھایا تم ماں، وہ طریقہ کہ لم تکونوا تعلمونہ، جس کو تم نہیں جانا کرتے۔ مولانا یہ ترکیب مشکل ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ، یہ شرط ہو گیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَائِنًا كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ، یا کما علمکم ایاہ، علم یعلم دو تعلیم مفعول چاہتا ہے، تو ایاہ اور ہو اللہ کا والا کر، یہ مفعول اول ہے، اور ما لم تکونوا تعلمون موصول صلہ مل کر کے یہ اس سے بدل ہے، یہ اس سے بدل ہے، خیال کر لینا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، ابتداءً قانون یہ تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر بیمار ہے تو بیماری میں وہ وصیت کرے گا، بس چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میری بیوی کو اگر میں مر جاؤں 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، 1 سال تک، تو عدت 1 سال کی تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ آیت منسوخ ہے، اور وہ آیت جو صبح چلی گئی آپ کے سامنے یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، جس میں عدت اور گھر سے نہ نکلے 1 سال تک، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ منسوخ ہے، اور وہ آیت اس کے لیے ناسخ ہے۔ اب 4 مہینہ 10 دن ہے، 4 مہینہ 10 دن، سال والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اشکال آپ کو ہوگا کہ بھئی ناسخ تو مقدم ہوتا ہے، ناسخ اللہ آپ کا بھلا کرے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے، منسوخ مقدم ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کیسا منسوخ ہے؟ یہ تو مؤخر ہے، وہ کیسا ناسخ ہے کہ مقدم ہے؟ ناسخ تو مؤخر ہوتا ہے، منسوخ مقدم ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ نزول کے اندر یہ مقدم ہے اور وہ نزول میں مؤخر ہے، لیکن تلاوت میں وہ مقدم ہے اور یہ تلاوت میں مؤخر ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی قانون بھی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، عام طور پر وہی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ المقدم ناسخ والمؤخر منسوخ، بولو المقدم ناسخ والمؤخر منسوخ، مسئلہ سمجھ میں آ جائے مولانا؟ یہ خیال کر لینا، یہ آسان ہے، ورنہ گڑبڑ ہے جی بخاری میں بھی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، جو لوگ تم میں سے، یہاں الذین ازواج الذین نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ وہاں نکالا الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو تم میں سے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یوصون وصیۃ لازواجہم، یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ معطوفات مل کر کے مبتدا موصول صلہ، یوصون وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کریں گے اپنے بیویوں کے لیے، لازواجہم حال کونہن متمتعات الی الحول، یہ لازواج ازواج سے حال بنے گا، حال کونہن متمتعات الی الحول، 1 سال تک وہ عورتیں مزے لے لیں گے، فائدہ حاصل کریں گے شوہر کے گھر میں، غیر مخرجات، یہ بھی اسی سے حال ہے کہ گھروں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ نکل جائے عدت پوری کرنے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا سال پورا کر کے نکلیں ایک۔ دوسرا مسئلہ کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ نکلے 4 مہینہ 10 دن کے بعد نکلے تو واجب 4 مہینہ 10 دن ہے، ویسے اگر وہ رہنا چاہے باقی مستحب تھا، تو اگر 4 مہینہ 10 دن کے بعد نکلے تو نکل سکتی ہے۔ مولانا دونوں چیزیں، فَإِنْ خَرَجْنَا سال پورا ہونے کے بعد اگر نکلے،
دوسرا مسئلہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد اگر نکلے فلا جناح ثابتن علیکم، تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے اے وارثو فیما فعلن فی انفسہن، عورتیں جو تصرف کرتی ہیں اپنے ذات کے بارے میں، من معروفین جائز طریقے سے دستور کے مطابق، یعنی سال کے بعد یا 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر نکلے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے لیے ان کے شوہر کا انتظام ہو جائے واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، مخالفین کو پکڑ لیتا ہے، حکیم، ان کو حکمت کی وجہ سے اگر مہلت بھی دیتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے اللہ قادر مطلق ہے۔ وللمطلقات، اس کے بعد ایک ضابطہ بیان کر رہا ہے، وللمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے، متاع بالمعروف، ان کو کچھ تحفہ دے دو دستور کے مطابق، چاہے وہ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ مہر ان کے لیے معین ہو یا نہ۔ ویسے 4 صورتیں میں نے آپ کو بتائی، مہر معین ہے ₹1,00,000، دخول سے پہلے طلاق دے دی 50,000 اس کو دے دیں گے۔ مہر مقرر ہے ₹1,00,000 اور دخول کے بعد طلاق دے دی پورا ₹1,00,000 اس کے ہیں۔ مہر مقرر نہیں ہے نکاح کیا، مہر مقرر نہیں ہے نکاح کیا، دخول سے پہلے طلاق دے دی، متا کی 4 کپڑے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مہر مقرر نہیں ہے، دخول کے بعد طلاق دے دی تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ یہ 4 صورتیں آپ کو بتا دی، لیکن متا اگرچہ ایک صورت میں ہے اور باقی صورتوں میں آپ متا دے دیں، نصف مہر آپ جہاں پر دے رہے ہیں، آپ نے اس کو طلاق دے دی رخصتی کے بعد، پھر بھی متا کچھ دے دو، یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ نے پورا مہر دیا ہے، رخصتی کے بعد طلاق دے دی، پھر پورا مہر اس کے ساتھ متا کچھ اور دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ دن تو ساتھ تو رہے نا، سمجھے؟ اس لیے میں نے عرض کیا گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا راکٹ چلانے والے، سمجھے؟ یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، بیاناً کائناً کذالک لعلکم تعقلون، تم عقل مند سے کام لے لیں، عقل مندی سے کام۔ اس کے بعد سمجھو مولانا، موت اور طلاق دونوں کے دونوں رافع للنکاح ہے، بولو موت اور طلاق دونوں کے دونوں رافع نکاح ہے، اور موت جہاد سے بھی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 40,000 یا 70,000 یا 80,000 لوگ تھے، اللہ نے جہادی حکموں کو دے دیا بنی اسرائیل کے، انہوں نے اس جہادی حکم کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے ان کو کہا کہ جہاد میں جائیں گے تو مریں گے، تو اللہ نے ویسے ان کو مار دیا، ان کے ریزے ریزے ہو گئے، کئی زمانہ گزرا، حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرا، حضرت نے پھر دعا کر دی تو حضرت کی دعا سے وہ لوگ زندہ ہو گئے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الجہاد لا یمیت، جہاد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ موت نہیں دیتا، سمجھ رہی ہیں؟ بس ہو گیا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس اعتبار سے اب جہادی حکم کو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، یہ لوگ طاعون کی بیماری سے بھاگ گئے تھے، شہر میں طاعون کی بیماری آ گئی تو یہ بھاگے، 70,000 تھے یا 80,000 تھے یا 40,000 تھے، یہ مر گئے طاعون سے بھاگتے ہوئے۔ تو اب یہ جہادی حکم سے یہ لوگ بھاگے تھے تو فرمایا جہاد سے آدمی تھوڑی مرتا ہے، تو تم ویسے بھی تو مرے، یا یہ کہ طاعون کی بیماری آ گئی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ الطلاق رافع للنکاح ہے، اور والموت سواء کان فی صورت الجہاد و فی غیرہ، والموت ایضا رافع للنکاح، وہ بھی رافع للنکاح ہے۔ تو اس میں اور دوسرا وہی طریقہ آپ کا کہ صورت کا موضوع چونکہ ہے توحید ہے، رسالت ہے، جہاد ہے، انفاق فی سبیل اللہ، تو آپ یہ کہ عاد الی الجہاد، یہ بھی جہادی حکام ہے، سمجھ رہی میں؟ الم تر الی الذین خرجوا، میرے پیارے آپ کو معلوم نہیں ہے ان کی طرف، حالانکہ یہ ہزاروں سال پہلے گزرے، میرے نبی نے کہاں ان کو دیکھا الم تر، تو یہ رویت علمی ہے مولانا۔ الم ترن کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو لوگ نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد، نبی نے کہاں دیکھا؟ میرے نبی سے ہزاروں سال پہلے یہ گزرے ہیں، اس لیے یہ رویت علمی ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا امریکہ کا حشر طالبان نے کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے کہاں دیکھا؟ تو پاکستان میں مردار ادھر بیٹھا ہوا، لیکن میں نے اور آپ نے سنا تو سننے کو رویت سے تعبیر کرتے، سمجھے؟ جی الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ کو معلوم نہیں ان لوگوں کا کہ الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، خرجوا کیوں نکلے؟ حذر الموت، خرجوا کے لیے مفعول الیہ ہوئے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے، فقال لهم اللہ، اللہ نے فرمایا کہ موتو، امر ایجاد ہے، موتو مر جاؤ، فماتو وہ مرے،
نتیجہ محذوف ہے، فماتوا وہ مرے، ثم احیاہم پھر ثم تراخی زمانہ کے لیے کئی سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا بھی دعائے حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کی ذات بڑی مہربانی والی ذات ہے اپنے بندوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ ہو گیا، اس لیے الفرار من الموت لا ینجی الانسان، یہ انسان کو نجات نہیں دیتا، موت سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا یہ نجات نہیں ہے، تو اس وجہ سے آؤ جہاد کرتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے کے لیے لڑو۔ فی سبیل اللہ علم ہے جہاد کا، فی سبیل اللہ علم ہے مجاہدین کے لیے، اور من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، صرف یہ ایک حدیث ہے، یہ بھی کمزور ہے سندن، اس لیے علماء اور طلباء پر فی سبیل اللہ کا جو اطلاق ہوا ہے وہ مجازن ہوا ہے، تبلیغ والوں کے لیے تو مجازن بھی نہیں ہے، بات صاف ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ میں نے اسی منبر پہ مسئلہ بیان کیا، مدرسوں میں اگر کوئی چندہ دے دے 1 روپے کے 10 روپے کا ثواب ملے گا، اور افغانستان میں مجاہدین کو دے دے تو 1 روپے کا 700 روپے کا ثواب ملے گا، جیسے کہ آگے آئے گا۔ رئیس المجاہدین رئیس المناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ کے بعد مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، تو مسئلہ اپنے جگہ پر۔ آپ مجھے بتاؤ اتنے بڑے سورج کو 2 انگلیوں کے درمیان میں چھپا سکتا ہے؟ نہیں چھپا سکتا۔ مسئلہ یہی ہے کہ مجاہدین کو 1 روپے دیں گے 700 کا ثواب ملے گا، اور اگر اللہ چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء اس سے زیادہ بھی دے دے تو 49 کروڑ ان کے لیے ہے، راوٹ کے لیے قطع نہیں۔ 49 کروڑ والی حدیث کی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ بالکل موضوع روایت ہے، لیکن تبلیغی مولویوں نے کھینچ کر کے انہوں نے اس کو کر دیا، سمجھے؟ جماعت ہماری ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے، خانقاہ بھی ہماری ہے، تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے، خانقاہ بھی مجھے چلانا ہے، ناموس صحابہ، ختم نبوت، لیکن فرق ہے نا، فرق ہے۔ مدرسے بھی اللہ آپ کا حوالہ کریے کہ کیا ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے، تبلیغی جماعت بھی میری ہے، یہ بھائیوں کی نہیں ہے، وہ میری ہے، ہماری جماعت ہے، لیکن حدیثیں گھڑ لینا بات اس کی ہو رہی جھوٹی حدیث، اور ثواب اس کے لیے نہیں ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، بخاری شریف میں یہ جہاں پر بھی یہ کتاب الجہاد کے اندر ہے۔ پھر خیال کر لینا، جاہد یجاہد مجاہدتاً، اس کا معنی مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، نمازوں پر تبلیغی جماعت میں نکلنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، مدرسے پر، درس تدریس پر، اور اللہ آپ کو بھلا کرے سب پر اس کا اطلاق ہو۔ جاہدوا فینا یہ آیت مکی ہے، والذین جاہد، لیکن جاہد یجاہد جہاداً جب آ جائے تو اس کا معنی لڑنا، لڑانا، اپنے گردن اڑا دینا، اس کا مصدر ہے مجاہدتاً، اس کا مصدر ہے جہاد۔ جہاں لڑنے اور سر قلم کرنے کے معنی میں ہوگا وہاں جہاد سے مشتق ہوگا، وہاں مجاہدتوں سے نہیں ہوگا، دونوں میں مغالطہ کر کے لوگوں کو مغالطہ دیتے سمجھتے۔ فی سبیل اللہ یہ علم ہے مجاہدین کے لیے۔ مسئلہ اس طرح، میں خود بزدل آدمی ہوں، کبھی گیا بھی نہیں ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں، لیکن مسئلہ اپنے جگہ پر، مسئلے میں تحریف نہ کرے ساتھی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑے رہو، لڑتے رہو۔ وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، سمیع بصیر بھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارے فریادوں کو بھی سنتا ہے، اور علیم بنیتکم، جہاد کریں گے تمہاری نیت سے بھی اللہ واقف۔ اس کے بعد جہاد کے لیے خرچے کی ضرورت ہے مولوی صاحب، بغیر نوشیدہ نے چائے جنگ نہ میں شود، چائے پیے کے بغیر جنگ نہیں ہوتا، سمجھے؟ نوشیدہ نے چائے بغیر جنگ نہ میں شود، لہذا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے، پس فیضاعفہ لہ، بڑھا دے اللہ اس کے لیے اضعافا کثیرتا، کئی گنا اللہ اس کے لیے بڑھا دے۔ آپ کہیں گے نہیں جہاد میں پیسے دیں گے، چندہ دیں گے، پیسہ ہمارا گھٹے گا، نہیں، اللہ یقبض الرزق، اللہ رزق کو سمیٹتا ہے، گھٹاتا ہے، ویبسط، اور پھیلاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی ہی کے پاس تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اسی کے پاس یہ ہے کہ تم چلے جاؤ گے۔ مولانا خیال کر لینا، سمجھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چندہ اجازت ہے مولانا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اقرضوا انشاء ہے، اقرضوا کا معنی اطلب منکم القرض، میں قرض تم سے اللہ مانگتا ہوں، اللہ قرض یہی ہے، میرے مجاہدین کو، میرے فقیروں کو چندہ دے دو۔ چندے کی اجازت ہے مولوی صاحب، حدیثیں تو بھری ہوئی تواتر سے ہیں، لیکن کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگتے ہیں بھائی، غیر، اور جب
یہ کہ سالن کا وقت آتا ہے روٹی کا، کہتے ہیں امیر صاحب کچھ پیسے دے دو سبزی خرید کر کے، تو امیر عین اللہ یا غیر اللہ ہے؟ بولو، امیر عین اللہ یا غیر اللہ ہے؟ تو تم بھی، البتہ اتنا فرق ہے کہ پیر حضرات خانقاہ والے مدرسے والے بیوقوف ہے، پیر حضرات خانقاہ والے اور تبلیغی یہ بندہ لیتے ہیں اور مدرسے والے چندہ لیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، خانقاہ والے پیر حضرات یہ دونوں کیا لیتے ہیں؟ بندہ لیتے ہیں، اور مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ چندہ لیتے ہیں، حالانکہ والبندہ خیر من الچندہ، والبندہ وہ بندے کو خوب کنٹرول کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے جو اکابرین وہ اولیاء اللہ، وہ بڑے بڑے علماء گزرے، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے، درس تدریس بھی ضروری ہے، تصنیف و تالیف بھی ضروری ہے۔ یہ ہے 5 انگلیاں میرے، لیکن ان انگلیوں میں فرق ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، اجازت ہے جی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چندے کے سمجھے، جاہل ہے، قرآن سنت تو تمہارے سامنے نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب کیا کرو گے مولانا؟ من ذا یہ پورا کا پورا ایک کلمہ ہو گیا مبتدا، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا موصول صلہ اس کے لیے بدل، یہ کہ خبر۔ دوسرا یہ من مبتدا، ذا بمعنی الذی، اور اگلے والا الذی اس سے بدل ہے۔ من مبتدا مرفوع محل مبتدا، ذا بمعنی الذی، ذا اس میں موصول ہے، اور الذی یقرض اللہ یہ اس سے بدل ہے، اور آگے فیضاعف فان یضاعفہ یہ ان مقدر ہے، اور اس کا عطف ہے قرضا حسنا پر۔ اصل یہ ہے کہ من یکم منہ القرض الحسن والمضاعفۃ من اللہ، اس کو کہتے ہیں مصدر متصید، شکاری مصدر ہم نے تعویلی کر دی۔ من یکم منہ القرض الحسن، کون قرض حسنہ دے گا، کس کی جانب سے قرض حسنہ ہوگا؟ والمضاعفۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے دگنا سے گنا، اس کو بڑھوتری اللہ کی طرف سے اللہ اس کو بڑھا دے۔ چلیے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مفعول مطلق کے قرض حسن یقرض فیضاعفہ له اضعافا کثیرۃ، کئی گنا اللہ اس کو بڑھا دے۔ واللہ یقبض، جہاد کے اندر خرچ کرنے سے مسئلہ کوئی رزق گھٹے گا نہیں۔ واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ رزق کو یہ کہ گھٹا دیتا ہے، ویبسط پھیلا دیتا ہے، وإلیہ ترجعون۔ ٹیٹ رہیے گا مولانا۔ اس کے بعد اب تم جہاد کو ترک نہ کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، اس قصے سے عبرت حاصل کرو۔ ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ لا تترکو لا تفروا من الجہاد، جہاد سے بھاگو نہیں، واعتبروا بهذه القصة الآتیة، اس قصے سے عبرت حاصل کرو جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ مولانا قصہ کیا ہے؟ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر کے حضرت آئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں چاہت ہو رہی، فرعون کی بلڈنگوں میں مکانات میں کئی زمانے یہ لوگ رہے، خیال کر لینا، فرعون کی بلڈنگوں میں مکانات کے اندر یہ لوگ رہے، اور فرعون کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ ہوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے فلسطین، میدان تیہ میں جیسے آگے سینا کے اندر، اور حضرت نے فرمایا کہ جہاد کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر عمالقہ اور اشدودی بھاری بھرکم اور ڈبل ڈور قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس پر فلسطین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے جب آگ میں ڈالا گیا، ہجرت کر کے مصر سے پھر واپس فلسطین گئے۔ فلسطین کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا ٹھکانہ بنایا، اور ابراہیم کو بتایا کہ پہاڑ پر کھڑے ہو جاؤ، جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے، دائیں بائیں یہ سب کچھ میں تیرے حوالے کر دیتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، مسکن الانبیاء فلسطین۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ یہیں رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں بڑے حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ پاک نے ان کی اولاد کو، جو اماں ہاجرہ کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ پاک نے ان کے لیے قبلہ کو، بیت اللہ کو یہاں منتخب کیا۔ باقی اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ویسے 8 بیٹے تھے، باقی بیٹے بھی وہیں رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نبوت ملی، یہ مشہور ہو گیا۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یہ سلسلہ حضرت موسیٰ انہی کی اولاد میں سے۔ حضرت موسیٰ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد ہے،
سمجھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 4000 انبیاء آئے ہیں، یہاں 4000 انبیاء۔ فلسطین ان کا اصل آبائی علاقہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تمنا بھی تھی فلسطین اور ان کی بھی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب وہ ڈوان ڈول قسم کے بھاری بھرکم لوگ عمالقہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، جہاد میں میرے ساتھ دے دو۔ یہ جہاد کیا کریں گے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم بالکل جہاد انہوں نے کیا نہیں جہادی، اس میں اللہ پاک نے اس کی سزا میں میدان سینہ کے اندر اور تو اس میں میدان تیہ کے اندر ان کو 40 سال رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال یہیں پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آخر میں آپ بخاری میں پڑھیں گے، حضرت کا جب وصال ہو رہا تھا، اللہ کی جوار رحمت میں جانا چاہ رہے تھے، فرمایا کہ پروردگار فَسَأَلَهُ أَن يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، اے اللہ میں میدان سینہ میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ مجھے ارض مقدس سے قریب تو کر دو، فلسطین سے مجھے قریب تو کر دو۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے قریب کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا لو كنت سما لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، بخاری کے الفاظ آپ کو بتا رہا، فرمایا اگر میں موجود ہوتا تو وہ سرخ ٹیلا محمد تمہیں دکھاتا کہ میرا بھائی موسیٰ کہاں دفن ہے۔ یہ مدینہ میں آپ نے فرمایا لو كنت سما لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، کثیب احمر کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فلسطین سے قریب کر دیا۔ حضرت وہیں کثیب احمر کے پاس یہ ہے کہ دفن ہے، جو شب معراج میں نبی نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی، میرے کا قبر سے گزر ہو گیا، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ مولانا پھر حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمعون اور حضرت کالب، ان دونوں نے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ ان دونوں نے جہاد کیا، کچھ جزوی علاقے آزاد کیے، پھر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا، پھر ان کا قبضہ ہوا۔ یہ بنی اسرائیل اس طریقہ پر خوار اور ذلیل 300 سال تک یہ زندہ رہے۔ پھر ان کی زمانہ قضا کرا، قاضی ان میں آتے تھے لیکن انبیاء سے محروم ہو گئے، 300 سال زندہ رہے۔ آخر میں پھر یہ کہ حضرت سموئیل علیہ السلام، یہ اِلَى الْمَلَئِ مِن بنی اسرائیل اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ، یہ نبی حضرت سموئیل ہے یا حضرت شموئیل، آپ کی مرضی۔ یہ قاضی تھا، اس کو اللہ نے نبی بنایا، لیکن یہ بوڑھا تھا۔ اب بنی اسرائیل رو رہے مر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح فلسطین جانا ہے، اور مستقل لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، ہمارے علاقوں سے ہمیں نکالا گیا، ہم ذلیل ہو گئے، جہاد کے لیے ہم جہاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام بوڑھا ہو گئے تھے، یہ قاضی تھا، پھر خدا نے اس کو نبی بنایا، یہ بوڑھا ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو کوئی کمانڈر ہمیں مل جائے اور ہم اس کمانڈر کے یہ ہے کہ تحت، اس کی نگرانی کے تحت ہم یہ ہے کہ جنگ لڑیں گے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ایک عام غریب قسم کا انسان تھا، حضرت طالوت علیہ السلام غریب قسم کا آدمی تھا، پانی ڈھلائی کرتا تھا، لوگوں کو مزدوری ہے کہ لیتا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت سموئیل کو بتایا کہ ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا، جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے، جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے، وہ بندہ بالکل اس آپ کا جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈے کے برابر ہوگا، ایک دوسرا اس کے منہ سے خوشبو آئے گی۔ تو حضرت انتظار میں تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھا واقعتاً اس عصا کے برابر، یہ ایسی روایات ہے، ظاہر ہے کہ حدیث میں تو نہیں ہے، تو بالکل عصا کے برابر لگ رہا تھا اور اسی طرح ان کے منہ سے خوشبو بھی تھی۔ تو اس کو بتایا، پھر بہرحال حضرت سموئیل نے اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا ملک اور یہ کمانڈر وہ یہی ہے، اس کے تحت اب جاؤ تم لوگ جہاد کرو۔ لیکن ان دنوں میں یہ بدبخت ایسے تھے بنی اسرائیل کہ وہ صندوقچہ تابوت، صندوقچہ ان کا جس کے اندر تورات بھی تھا، ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جوتے تھے، اور بھی کچھ نشانیاں اس کے اندر، تبرکات تھے، یہ پیٹی عمالقہ اور اشدودی قوم اٹھا کر کے لے گئے تھے۔ لیکن یہ پیٹی اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے پاس رہی تو ان میں بیماریاں، آخر کار انہوں نے کیا کیا، اس پیٹی کو بیل گاڑی پر رکھ کر کے باہر انہوں نے لا کر کے چھوڑ دیا، فرشتوں نے وہاں سے اٹھا دیا، تحمل الملائکۃ، فرشتوں نے اٹھا کر کے لا کر کے طالوت علیہ السلام کو دیا۔ اب انہوں نے
جب کہ کہا کہ حضرت سموئیل نے کہ بابا طالوت علیہ السلام کو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اب اس کی نگرانی میں تم لوگ جہاد کرو، اللہ فلسطین کو آزاد کرے گا تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر کمانڈر طالوت علیہ السلام ہو گیا۔ کہنے لگے اے غریب ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، جہاد کے لیے تو بڑے اخراجات ضروری ہے، ملک ضروری ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ بابا جنگی کمانڈر کے لیے ضروری ہے جسم میں مضبوط ہو، علم بھی اس کے پاس ہو، طالوت کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ اور کہا کہ نشانی کیا ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت اور وہ صندوقچہ فرشتے اٹھا کر کے اس کے پاس لائیں گے، تمہیں پہنچا دے گا۔ وہ صندوقچہ اس کے پاس آ گیا، اور کافی لے تو اللہ کے بعد پھر یہ کہ تیار ہو گئے طالوت علیہ السلام کو لے کر کے۔ ادھر جالوت تھا، عمالقہ قوم کی کمانڈنگ جو کر رہا تھا جالوت اتنا بڑا تھا کہ آپ کے مسجد کے مینارے سے بھی بڑا، اور وہ للکار رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ یہ ہے کہ مقابلہ کرے۔ لوگ ڈرتے تھے، بڑے قداور قسم کے لوگ تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے گئے، لیکن نہر سے جیسے کہ گزرے، کہنے لگے کہ نہر اردن آئے گا، اس سے ہم جیسے گزریں گے، اس سے صرف ایک چلو کوئی پانی پی سکتا ہے، لیکن پانی پینا نہیں ہے۔ جو جفا کش ہوگا وہی مجاہد بنے گا، زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صرف 313 آدمی جو بدریوں کی تعداد ہے وہ کامیاب اترے، باقی سارے نے دبا کر کے پی لیا، اور وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ 313 آدمی ان کو لے کر کے حضرت مقابلے کے لیے وہاں پہنچے، اور کئی دن مقابلہ رہا، لیکن جالوت کو کوئی قتل کر نہیں سکا۔ جالوت کا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، باقی بھائی ان کے قداور تھے، ان کے بھائی جہاد میں گئے ہوئے تھے، والد صاحب ان کا بیمار تھا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ 3-4 دن ہو گئے، زیادہ ہو گئے، پتہ نہیں چلا بھائیوں کا کیا ہو گیا، جا کر کے پتہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام باقی بھائیوں کی بنسبت قد میں ذرا چھوٹے تھے، داؤد علیہ السلام جیسے آ گیا اور آ کر کے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر لے کر کے اللہ کا نام اس پہ پڑھا اور میدان میں اتر پڑا، کس کر کے اس کو اس کے پیشانی پہ مارا، وہ ہو گیا ڈھیر ہو گیا، تو اس کی اپنی تلوار اٹھا کر اس کو ذبح کر دیا حضرت۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ کہ وَآتَى اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے حکومت بھی دے دی، والحکمت، حکمت سے مراد نبوت ہے، اللہ نے داؤد علیہ السلام کی نبوت بھی دے دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی بھی اس کو دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہے، یہ یہاں سلسلہ اس کا ہو گیا مولانا۔ یہ ہے پورا پارا آپ کا پورا ہو گیا۔ الم تر الی الملأ، آپ اس جماعت کو نہیں دیکھتے، حال کونہم کائنین من بنی اسرائیل کی جماعت، من بعد موسیٰ، من بعد موت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، اذ قالوا، یہ بعدوں سے بدل ہے، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے بناؤ، بھیجو ہمارے لیے اللہ کا بلا، کھڑا کر دو کوئی کمانڈر اور کوئی بادشاہ، بس اگر ان بعثتہ، یہ جواب امر ہے، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم پھر قتال کریں گے۔ قال، حضرت نے فرمایا حل عصیتم، فرماتے کہ عجب نہیں مجھے یہ کہ اللہ، یہ کہ تحقیق تم سے اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تو قاتلو، کہ تم لوگ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے لڑو گے نہیں، اللہ تو قاتلو، یہ ایسا کے لیے خبر ہے۔ ان کتب علیکم القتال، اگر قتال تم پر فرض ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اس بات کی کبھی توقع ہے کہ تم لڑو گے نہیں۔ ان کتب علیکم القتال، اگر قتال تم پر فرض ہو جائے۔ قالو، انہوں نے کہا ما لنا اللہ نقاتل، یہ واو زائد ہے مولانا، اور ایک یہ ہے کہ قالو نقاتلو، ہم لڑیں گے، یہ معطوف نہ لے، وما لنا اللہ نقاتل، کیا ہو گیا، کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ لنا خبر، ما مبتدا بنے گا، اور کائن لنا یہ اس کے لیے خبر بنے گا، لنا خبر ہے، اور فی اللہ نقاتل اس کائن ان کے ساتھ متعلق ہے۔ قالو وما لنا، قالو نقاتلو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکالا گیا کہ ہمارے گھروں سے وابنائنا، بھائی وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں گھروں سے نکالا گیا، وابعدنا من ابنائنا، بیٹوں سے دور رکھا گیا، گھروں میں داخل تھے کہ ان کو نکالا گیا، بیٹوں کے اندر داخل تو نہیں تھے، بیٹے میں گھستا تو کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے اب ایک فعل کو حذف کر دیا اور اس کے معمول کو پہلے والے فعل کے ساتھ جوڑ دیا۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابعدنا من ابنائنا، اپنی اولاد سے میں دور رکھا گیا،
فلما کتب علیہم القتال، ترکیب بالکل آسان ہے، فلما کتب علیہم القتال، جس وقت قتال ان پر فرض ہو گیا، یہ شرط تولوا الا قلیلا منہم، روگردانی کر دی، وہ بھاگ گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم ان میں سے، یہ مستثنیٰ متصل ہے، واللہ علیم بالظالمین، جہاد سے بھگوڑوں کو اللہ جانتا ہے، لہذا اللہ ان کو سزا دے دے گا، اللہ ان کو رسوا کر دے گا، واللہ علیم بالظالمین۔ وقال لهم نبیہم، نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا، ملکن حال بنے گا طالوت سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، قالوا انہوں نے کہا، یہ استئناف جملہ، انا یکون لہ الملک، یہ انا حال ہے، الملک فاعل یکونو کا، یکونو یہاں پر تام ہے اور لہو اس کے ساتھ متعلق ہے، انا کیف کے معنی میں حال ہے، فرماتے ہیں کہ یکون لہ الملک فی ای حال علینا، یکون لہ الملک فی ای حال علینا، کس حال میں وہ ہم پر حکومت کرے گا، ونحن احق بالملک منہ، ہم حکومت میں اس سے زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے، اور ولم یؤت سعۃ من المال، ولم یؤت، نحن احق پر اس کا عطف ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، وسع، وسع سے سعۃ، وعد سے عدۃ، لیکن وسع سے سعۃ، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو کوئی گنجائش مالی نہیں دی گئی ہے، قال نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ پاک نے کھلاؤ اور کشادگی پیدا کی اس کے علم میں اور اس کے جسم میں، علم سے اللہ کا بھلا کرے، کیا سا علم مراد ہے؟ علم سے علوم نبویہ مراد ہے اور علوم الہیہ مراد ہے، علوم جہادیہ مراد ہے، بولو علوم جہادیہ مراد ہے، علوم جہادیہ، چل وقال لهم نبیہم بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملک من یشاء، اللہ اپنی حکومت جس کو چاہتے دیتا ہے، واللہ واسع، اللہ وسیع حکومت کے اعتبار سے، علیم، اہل کو اللہ جانتا ہے کہ اہل کون ہے، اب تمہارے پاس پیسہ ہے، یہ غریب ہے طالوت، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے یتیموں کو، یتیم بچوں کو وہ نعمت دیتا ہے جو مولی منظور کی اولاد میں نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے مولی صاحب، چندہ ہم کرتے ہیں لیکن ہماری اولاد میں وہ صلاحیت نہیں ہے، واللہ یؤتی ملک من یشاء، وقال لهم نبیہم، نبی نے ان سے فرمایا ان آیت ملکی، اس کی ملک اور حکومت کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ نشانی ہے، ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس صندوقچہ آئے گا، فی سکینۃ من ربکم، یہ جملہ پھر حال بنے گا، ان یاتیکم التابوت، صندوقچہ آئے گا اس حال میں کہ فی سکینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے اس میں تسکین اور سکون ہوگا، مانا یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں ہر طرح سے سکون اور وبقیت اور کچھ نشانیاں باقی، مما ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے جن کو چھوڑا ہے، یہ دوسرا حال بن گیا، فی سکینت، فی خبر مقدم، سکینت اور بقیت مبتدا مؤخر، اور یہ حال بن گئے تحمیل الملائکہ، یہ بھی حال ہے، حال ثانی ہے، تحمیل الملائکہ، اس صندوقچہ کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے، مولا نے اس صندوقچہ میں تورات کے کچھ تختے تھے، اور میں نے عرض کیا ہارون کی پگڑی، موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی عصا، اور کہتے ہیں کچھ من و سلوا کی کچھ یادگار چیزیں، یہ تھا کہ اس کو جہاں سامنے رکھ کر کے جنگوں میں جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا تھا، اس کی برکت کی وجہ سے یہ تبرکات بآثار الصالحین، بالکل تبرک بآثار الصالحین کا عرب بھی منکر نہیں ہے اور پنجپیری بھی اس کے منکر نہیں ہے، مولانا پنجپیری نہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ اس کے کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اس تبرک ہے کہ تمہارا پیر بدعتی ہے اور اس بدعتی کی تبرک کو تم کسی پر مسلط کرنا چاہتے ہو، وہ تبرک نہیں ہے، وہ تخبص ہے، بولو وہ تبرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ تخبص ہے، وہ خباثتیں ہیں کہ تمہارے پیر، تبرکات کا انکار عرب لوگ بھی نہیں کرتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ بالکل ہے، تحمل الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس واقعے میں بڑی نشانی ان کنتم مومن، فلما خرج کے معنی میں جس وقت طالوت علیہ السلام نکلا بالجلود، لشکر کو لے کر کے نکلا، قال فرمائے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ ایک نہر سے اللہ کا بھلا کرے، نہر اردن سے تمہیں آزمائیں گے، فمن شرب منہ، جو اسے پیے گا، فلیس کائنا منی، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، ہم اس کو مجاہدین میں نہیں لیں گے، ومن لم یطعمہ، چونکہ اس پانی کے اندر اس میں غذائیت بھی تھی اس لیے یشرب نہیں کہا، لم یطعمہ کہا، ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو چکے گا نہیں، فإنہ کائن منی، وہ مجھ سے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو ایک لپ میں اگر پانی لے لے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، یہ مفعول مطلق بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے اغترف کے لیے، اور یہ من یہ مستثنیٰ، آپ اس کو پہلے والے من سے من شریب کی ضمیر سے بنا دو یا دوسرے والے سے بنا دو، آپ کو اجازت ہے، فشربوا منہ، سب نے پی لیا الا قلیلا منہم، 313، فلما جاوزہ، جب اس نہر سے گزرا ہوا
حضرت اقدس طالوت علیہ الصلوۃ والسلام والذین معہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، فلما جاوزہ مولانا جاوزہ کی ضمیر ہوا وہ ہے اور ہو مفعول بھی اور یہ ہوا اس کے لیے تاکید ہے، ہو تاکید مؤکد پھر معطوف ہے اور الذین معہ باوجود فصل کے پھر بھی تاکید لایا کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن میں دونوں قسم کے جہاں فصل ہو تاکید لایا بھی ہے اور فصل نہ ہو پھر بھی ترک تاکید بھی، هو الذی یصلی علیکم یصلی علیکم علیکم کا فاصلہ آیا وملائکتہ کا عطف کیا یصلی کے ضمیر پر لیکن فاصلہ کی وجہ سے تاکید دوبارہ نہیں لائے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ اور کبھی فاصلہ پھر بھی تاکید لاتے فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون، دیکھیں کبکبو کے واو کی تاکید ہم لایا پھر والغاوون کا اس پر عطف کیا، یہاں بھی اسی قسم کا ہے، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ فلما جاوزہ والذین قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت اور لا کا اسم لا جب یہ ہے کہ مبنی ہو تو وہ عمل نہیں کرتا، اس لیے لنا کو اس کے ساتھ متعلق نہیں کریں گے، یوم کو بھی نہیں کریں گے، اب کہیں گے قالوا جب وہ نکلے جب نکلے تو کہا قالوا لا طاقت کائنۃ لنا ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، لنا خبر بنے گا کائن اليوم اسی کے لیے ظرف بنے گا بجالوت جالوت کے مقابلے وہ جنود اس کے لشکر کے مقابلے یہ سب اس ثابتتوں کے ساتھ متعلق ہوں گے، لا کے لیے خبر بنیں گے قالوا کا مقول قال الذین یظنون لیکن وہ لوگ الذین یظنون جن کو یقین تھا انہم ملاق اللہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم ممیز ہے من فئۃ قلیلۃ یہ تمیز ہے مبتدا، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ یہ اس کے لیے خبر، کم من فئۃ قلیلۃ کتنے تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ بڑی بڑی جماعتوں پر وہ غالب آتی ہے، اللہ نے طالبان بھی اس زمانے میں کر کے دکھا دیا، افغانستان کی پوری آبادی 4 کروڑ ہے، آپ کے صرف کراچی میں 4 کروڑ ہے، افغانستان کی پوری آبادی کیا ہے 4 کروڑ ہے، تو 4 کروڑ تو کچھ نہیں ہے جہاں 50 ممالکوں کے مقابلے میں آ گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، نبی کے زمانے میں یہ جملہ ہوتا تو معجزہ ہوتا، آج کوئی نبی نہیں ہے لیکن الحمدللہ معجزہ نہ کہو تو بہت بڑی کرامت ہے، الحمدللہ معجزہ نہیں ہے تو بہت بڑی کرامت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جی سبحان اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ واللہ مع الصابرین، مائیت نصرتی ہے اللہ جمنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد، ولما برزوا لجالوت جب ظاہر ہو گئے جالوت کے سامنے وجنود لشکر کے سامنے قالوا یا ربنا یہ ندا ہو گیا افرغ علینا صبرا صبر ہم پر ڈال دے اتار دے ہم پر وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جما دے وانصرنا علی القوم الکافرین ہماری مدد فرما دے، فہزموہم دیر نہیں لگی فاتح کی مال وصل کے لیے، فہزموہم باذن اللہ ان سب کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوت داود نے جالوت کو قتل کیا، وآتاہ اللہ الملک اللہ نے داود کو سلطنت دے دی، والحکمت نبوت دی، یہاں حکمت نبوت کے معنی میں والحکمت نبوت دی، وعلمہ مما یشاء اور اللہ پاک نے جو کچھ میرا پروردگار چاہتا اللہ نے اس کو سکھایا، یعنی زرہ وغیرہ بناتے تھے، سمجھے بھائی جن ولولا دفع اللہ الناس اگر اللہ تعالیٰ نہ ٹالتے الناس بعضهم بدماشوں کو ببعض مجاہدین کے ذریعے سے نہ ٹالے تو لفسدت الارض، یہ کہو لولا دفع اللہ الناس اگر لولا دفع اللہ الناس بعضهم یہ بعضهم بدل ہے الناس سے، اگر اللہ تعالیٰ سرکوبی نہ کرے بدماشوں کی ببعض مجاہدین سے لفسدت الارض تو زمین بگڑ جائے گی، زمین بگڑ جائے گی، لیکن اللہ مولانا لولا کا قانون آپ کو میں نے بتا دیا، لولا یہ اللہ آپ کا بلا کر انتفاع ثانی وصف وجود اول اور یہ کہ 2 نفی داخل ہو گئے تو اس بات ہو گیا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے، اب دفع مصدر ہے لفظ اللہ اس کا فاعل ہے یہ مضاف الیہ ہے اور الناس بعضهم ببعض بدل مبدل منه یہ مفعول بھی ہے، اب یہ ہو گیا مبتدا، سمجھے دفع مبتدا ہو گیا اور لولا کی خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے جبکہ افعال عامہ میں سے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض موجود اگر اللہ کی یہ سرکوبی ٹالنا اور سرکوبی کرنا اگر یہ نہ ہوتا تو مجاہدین کے ذریعے سے لفسدت الارض زمین بگڑ جاتی، کس چیز سے لفسدت الارض بالزنا وبشرب الخمر پھر بدماش زنا کریں گے جس کی بیوی جس کی بیٹی جس کی بہن ان کو اچھا لگے، اٹھو غیرت سے کام لے لو، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، میں نے آپ کو بتایا کہ یستحیون کا ایک ترجمہ حضرت اقدس نے علامہ آلوسی نے بڑا کیا، یستخدمون فروج نسائکم تمہاری عورتوں کی شرم گاہوں سے کھیلتے تھے، جو بھی عورت اچھی لگے تو اس کے ساتھ وہ کرے، سمجھے یہ جہاد کے برکات ہوتے ہیں، یہ جہاد کے برکات ہوتے ہیں کہ طالب علم اللہ آپ کا بھلا کرے طالبان کا
کالج یونیورسٹی کے دروازے پہ گیٹ کے پاس کھڑا ہے، لڑکیاں برقعے میں، پہلے بغیر برقعے کے آتی تھی، بغیر برقعے کے آتی تھی تو پھر ان کو سیٹیاں بدماش بجاتے تھے، سمجھے؟ پہلے سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن اب وہی ہماری بہنیں، وہی ہماری بچیاں کالج میں برقعے میں آتی ہے، لیکن ایک بچی کہتی ہے او مولوی صاحب یہ بندوق مجھے دے دو، مولوی صاحب ہاتھ ملاؤ، تو طالب کہتا ہے، اس کو دیکھتا بھی نہیں، کہتا ہے میری بہن ہمارے بڑے بھی ہمیں منع کرتے، آسمان والا سب سے بڑا وہ بھی منع کرتا، ہم ہاتھ ملانے والے نہیں ہیں، آپ جا۔ کہا بھائی جان میرے ساتھ ہاتھ اگر نہیں ملاتے تو بھائی جان یہ چلو عصا، بندوق نہیں دیتے یہ عصا ہاتھ میں، یہ عصا تو دے دو۔ طالب جان وہ عصا دیتا ہے اور وہ بچی اس کو اٹھا کر کے چومتی ہے اور آنکھوں سے لگاتی ہے، کہتی ہے کہ قربان جاؤں تمہاری جوتیوں پہ، جب سے تم آ گئے ہماری عزتیں محفوظ ہے، ورنہ افغانستان میں کھلے عام ہماری عزتیں لوٹتی تھی۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے جی، تمہارے یہ بندوق اس قابل ہے کہ میں اس کا بوسہ لے لوں، اور یہ عصا مجھے دے دو اس کا بوسہ لے لوں، جب سے آپ آ گئے ورنہ ہم اسی کالج میں آتے تھے، ہم کالج میں آتی تھی، یہ بدماش قسم کے اوباش، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی سیٹیاں بجتی تھی، یہ سیٹیاں، اور جس دن سے آپ آئے تو پھر سیٹیاں ختم ہو گئی۔ بدماش ان کو کیا، بدماش تو کعبۃ اللہ میں بھی سیٹیاں بجائیں گے، ما کان صلاتم عند البیت الا مقام، وما کان صلاتم عند البیت الا مقام و تصدیہ، سیٹی بجانا، بیت اللہ میں بھی سیٹی بجائیں، سمجھے؟ یہ اس طریقے پر سیٹی بجا کر کے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، مجاہدین کے ذریعے سے سر کو بھی نہ، لفسدت الارض بالزنا وبالشرک وبالبدعات وبالرسومات وبالخرافات، یہ سب، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ کی ذات بڑی مہربانی والی ذات ہے، جہاد اس نے بھیجا، جہاد اللہ کی بڑی نعمت ہے جی۔ تلک آیت اللہ، یہ باتیں کہاں سے طالوت کی اور حضرت سموئیل کی، یہ کہا آپ تو امی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ تلک آیت اللہ نتلو علیک بالحق، فرماتے ہیں کہ تلک آیت، تلک مبتدا بنے گا، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیتیں، نتلو علیک یہ حال بنے گا آیت اللہ سے، آپ کے سامنے ان کو تلاوت کرے ٹھیک طریقے سے، اور ہماری طرف سے گواہی، انک لکائن من المرسلین، تو ہمارا پکا سچا رسول ہے، کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں ہر نبی کے معجزات زمانے کے اعتبار سے الگ سے الگ ہوتے ہیں، سمجھے بھیجر؟ ہاں سمجھ میں نہیں ہے، مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتا، گونگوں کو کیوں بلوا نہیں تھا، برس والوں کو آپ ٹھیک کیوں نہیں کرتا، آسمان کی طرف آپ کیوں نہیں جاتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ اس زمانے کے اعتبار سے ان نبیوں کے، یہ نبیوں میں فرق ہوتا ہے، نبیوں کی صلاحیتوں میں بھی، نبیوں کے معجزات میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعض، یہی انبیاء کی جماعت ہے، تلک مبتدا بنے گا، الرسل سے بدل بنے گا، یہ مبتدا بن گیا، فضلنا بعضهم، بعض کو فضیلت دی علی بعض، بعض پر، بعض انبیاء افضل ہے، بعض مفضول ہے، میں نے آپ کو بتا دیا جن کو افضل الرسل، جن کو اولو العزم کہا جاتا، قرآن نے ان کو بیان کر دیا، وہ سب سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کر انہی کا چرچا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ اولو العزم انبیاء ہے۔ مفسرین کی رائے یہی ہے، مولوی صاحب محققین، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اردو والے مفسرین کی بات نہیں کر رہا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم سے محمد رسول مراد، علی بعض سے سوا لاکھ انبیاء مراد ہے، علی سبیل البدلیت، میرا سونا محمد افضل ہے اور دوسرے یہ کہ مفضول ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب سوال یہ، آپ نے فرمایا کہ لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان میں اس طرح یہ کہ ترجیح قائم نہ کرو، لا تفضلوا الانبیاء، انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، سمجھے بھئی؟ میری فضیلت، لا تقولوا انا خیر من یونس، لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متی، میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، کوئی بھی یہ نہ کہے۔ جواب اس کا یہ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، اس آیت سے پہلے کی باتیں ہیں، بولو جو حدیثیں آئی ہیں، لا ينبغي لأحد ان يقول انا خیر من یونس بن متی، میرے بارے محمد کے بارے میں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یہ نہ کہے کسی کو اجازت نہیں، یہ حدیث پہلے کی ہیں، یہ قرآن بعد میں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، دوسرا جواب یہ ہے، انبیاء میں تفاضل کی اجازت نہیں ہے، قرآن نے تفضیل کو ثابت کیا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، خود قرآن ہے،
حدیث کو چھوڑو، دوسری آیت ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. سمجھ رہے ہیں؟ تو تفضیل ثابت ہے، تفاضل ثابت نہیں ہے. تفاضل کیا ہے؟ تفاضل یہ میرے نبی میں محمد میں یہ کمال ہے، موسیٰ میں نہیں ہے. نبی میں یہ کمال ہے، موسیٰ میں نہیں ہے. نبی میں یہ کمال ہے، موسیٰ میں یہ نہیں ہے. نبی میں یہ کمال ہے، یہ تفاضل ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. تفضیل کی اجازت ہے جو اللہ نے کی ہے. میں کہہ دوں اللہ آپ کا بھلا کہ مولوی منیر مولوی نور اللہ سے بہتر ہے، منیر میں یہ کمال ہے، نور اللہ میں نہیں ہے. منیر میں یہ کمال ہے، نور اللہ میں نہیں. نور اللہ کے سینے پہ زخم لگے گا. اور اگر میں کہہ دوں کہ مولوی منیر آپ میں سے بعض سے افضل ہے، آپ میں سے بعض سے افضل ہے، تو اب بعض جب بتایا تو الحمدللہ یہ 1500 اس میں سب آگے، سب کو سبحان اللہ. بعض کون ہے؟ آپ بعض نہیں ہے، آپ بعض نہیں ہے، آپ بعض نہیں ہے، آپ بعض نہیں. علی سبیل البدلیت، فرد منتشر اور مبہم، یہ سب کو شامل ہے، سب کو سبحان اللہ. اے جی جندا پتر ہے. تو تفاضل سے منع کیا گیا، تفضیل کی اجازت ہے، یہ الگ چیز ہے. اس لیے آگے فرق کے مراتب بتاتا ہے. منہم بعض، ان میں سے خبر مقدم، من کلمہ اللہ، جن سے اللہ نے کلام کی ہے، گفتگو کی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن کیا کہنا؟ من کلمہ اللہ بالحجاب، حجاب کی شکل میں. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات عالیہ بلند کیے ہیں. درجات کو حال بناؤ یا مفعول ثانی بناؤ، بعض کو کے درجات عالیہ بلند. جیسے محمد رسول اللہ کے درجہ عالی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت افضل الامم ہے، آپ کی کتاب افضل الکتب ہے، آپ کی کتاب آخر الکتب ہے. یہ درجات ہیں مولانا. ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، ہم نے ان کو معجزات کھلم کھلا دے دیا. وہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، گنگوں کو گویائی عطا کر دینا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس جبریل علیہ السلام سے یا اسم اعظم سے یا انجیل سے ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مَضَوْا مِن بَعْدِهِمْ. خیال کر لینا یہ من بعدہم اس مضو کے ساتھ متعلق ہے، اور من بعد ما جاءتهم البینات یہ جار مجرور اقتتل کے ساتھ متعلق ہے. خیال کر لینا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مَضَوْا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان انبیاء کے بعد جو لوگ گزرے یہ آپس میں اختلاف نہ کرتے، قتل و قتال نہ کرتے. من بعد ما جاءتهم البینات، قتال نہ کرتے جبکہ ان کے پاس معجزات آ گئے. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ، لیکن ان کا اختلاف ہو گیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَبِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، بعض نے ایمان لایا انبیاء پر. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ نے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ اگر چاہے تو جبری طور پر سب کو ایک کر دے، وہ آپس میں نہ لڑے. لیکن یہ دنیا دار التکلیف ہے، دار الاختیار ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے. لیکن یہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا وہی کرتا ہے. اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، یہ اپنے اللہ کا بھلا کرے اختیار دیا، اپنے اختیار سے کفر کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ